سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الجبن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام نبی رحمت دو عالم سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو حضرات محترم اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال اس مسجد دے اندر اسی تشریف فرما ہاں دعا التجا ہے اللہ پاک سب دی حاضری قبول فرمائے اور سارے واسطے ذریعہ نجات بڑھائے آمین سما آمین اج کا جو عنوان آپ احباب کے سامنے میں بیان کرن کا ارادہ رکھنا سورۃ النساء ہے 10واں رکوع ہے 5واں پارہ سورۃ النساء 10واں رکوع انشاءاللہ تو آٹے سامنے بیان کرنا ہے حضرات محترم 10ویں رکوع کے اندر 6 آیات کنیاں آیات نے 6 انہاں 10ویں رکوع کے اندر جڑیاں 6 آیات بیان ہوئیاں نے انہاں 6 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کے مسائل بیان کیتے ہیں اور جہاد کے نال کچھ ایسے لوگ جڑے منافق نے جہاد نو برا کہتے ہیں انہاں دیاں کچھ کرتوتاں دا اظہار کیتا ہے میں تو آٹے سامنے بیان کرن دا ارادہ رکھنا ہاں جس طرح پچھلے جمعے دے اندر تو آٹے سامنے عرض کیتا سی کہ جہاد کی ہوندہ ہے تے دہشت گردی کی ہوندی ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے جو جہاد کیتا ہے جو غزوات لڑے نے انہاں دی تھوڑی جی ڈیٹیل تو آٹے سامنے میں بیان کراں میری دعا التجا ہے اللہ پاک میں سمجھن دی اور میں نے انہاں باتاں پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین آگے ذرا سماعت فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک دا 5واں پارہ سورۃ النساء ہے، 71 نمبر آیت، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے اہل ایمان لوگو، تسی ہر وقت تیار رہیا کرو اللہ دے دین واسطے۔ فرمایا جدو کسے تے حملہ کرنا ہوئے یکدم سارے مل کر کے حملہ کر دیا کرو، یا تسی واپس پلٹنا ہوئے سارے رل کر کے واپس پلٹ آیا کرو۔ اللہ دے قرآن پاک دے اسے سورۃ النساء دے اندر 5واں پارہ 72 نمبر آیت اندر فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لوگوں تواڈے وچوں کوئی ایسے لوگ بھی موجود نے، اگر میدان جنگ دے اندر کوئی مصیبت آ گئی ہے وہ میدان جنگ دے اندر نہیں جاندے۔ اگر میدان جنگ دے اندر مسلمانوں کوئی مصیبت آ گئی ہے، شکست مل گئی ہے، اگو بندہ کہندا ہے اللہ نے میرے تے انعام کیتا، مینوں اس مصیبت تو بچا لیا۔ اگر اللہ پاک فتح عطا فرما دیندے نے، اگو کہندا ہے لا یقولن کاش کہ میں بھی اس غزوے دے اندر شریک ہو جاندا۔ اے جڑی 72 نمبر آیت ہے اے عبداللہ بن ابی منافق کے بارے نازل ہوئی ہے۔ میرے محترم بھائیو، جدو میدان جنگ دا وقت آندا میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے اندر منادی کروا دیا کردے سن، وہ میرے بلال سونیا، وہ میرے ابو ہریرہ سونیا، وہ میرے عمر فاروق سونیا، اور میرے علی پیاریا، جا کے فلانے فلانے نو کہہ دینا ہن فلانے دن اسی میدان جنگ دے اندر لڑن واسطے جانا ہے۔ صحابہ جا کے دعوت دیا کردے سن کہ فلانی جگہ تے جہاد کرن واسطے جانا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافق کیا کردا اگر اس جنگ دے اندر نہ جاندا طرح طرح دے بہانے لگا دیندا۔ اگر میدان جنگ دے اندر صحابہ کرام لڑن واسطے جایا کردے، اگر میدان جنگ دے اندر شکست مل جایا کردی، اگو کیا کردا اللہ نے میرے تے انعام کیتا، مینوں مصیبت تو بچا لیا۔ اگر اللہ پاک فتح عطا فرماندے، اگو کہندا کاش کہ میں بھی اس میدان جنگ دے اندر جمع ہوندا۔ اگلی آیتاں فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ۔ جڑا بندہ اللہ دے دین تے ایمان رکھدا ہے اونوں اللہ دے دین واسطے نکلنا چاہیدا ہے۔ جڑا بندہ دنیا نو ختم کر کے آخرت نو خرید لیندا ہے اونوں اللہ دے دین واسطے نکلنا چاہیدا ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا ہے یا جہاد دے اندر شہید ہو جاندا ہے یا جہاد دے اندر غلبہ پا لیندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ایسے بندیاں نو اسی اجر عظیم عطا فرماواں گے۔ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگوں تانوں کی ہو گیا ہے تسی کیوں نہیں جہاد واسطے جاندے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، فرمایا کیا تانوں پتہ نہیں ہو کتنے ایسے لوگ نے اس مکے دی بستی دے اندر کتنے ایسے لوگ نے حضرات محترم جنہاں نے کلمہ پڑھیا کافراں دے ظلم و ستم بڑھدے چلے جاندے نے، اے دعاواں کردے نے کائنات دے مالکا کوئی ساڈی طرف مجاہدی بھیج دینا، کوئی ساڈی طرف لشکری بھیج دینا جڑا سانوں اس مصیبت بچا لے۔ عورتاں دعاواں کردیاں پیاں نے، بچے دعاواں کردے پے نے ربنا اخرجنا من هذه
القریۃ الظالم اہلھا، اللہ سونے سامنے اس بستی تو بچا لے، اللہ سونے اس بستی تو بچا لے، اللہ سونے اس ذلت تو بچا لے، اللہ سونے اس ظالمہ دے ظلم تو بچا لے، وجعل لنا من لدنک ولیہ، اللہ سونے ساڈے واسطے کوئی دوست بنا کے بھیج دے جڑا سامنے سے ظلم تو بچا لے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، کوئی ساڈا مددگار بن کر کے آ جاوے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور میں تیرے بندے اللہ کے ایمان لا کر کے آئے، میرے پیغمبر علیہ السلام کے ایمان لا کر کے آئے، اور میں وہ لوگ اللہ کے رستے دے اندر جہاد کرنے واسطے تیار رہندے نے، اور جڑے لوگ ایمان نہیں لے کر کے آئے یقاتلون فی سبیل الطاغوت، ایسے بندے شیطان دے رستے دے اندر جہاد کرتے نے، اور میں فقاتلوا اولیاء الشیطان، وہ اللہ دے بندیو جڑے لوگ اللہ دے دین واسطے مٹان واسطے تیار نے انہاں دے خلاف تسی جہاد کرنے واسطے تیار ہو جاؤ، ان کید الشیطان کان ضعیفا، جڑا شیطان ہے نا اے ہے ہی سب تو زیادہ کمزور ہے، اب پورے رکوع دا ترجمہ تواڈے سامنے میں بیان کیتا ہے، سورۃ النساء 10واں رکوع ہے، 10ویں رکوع دے اندر 6 آیات بیان ہوئیاں نے، انہاں دا سادہ جہا ترجمہ تواڈے سامنے میں سنایا، ہن انہاں دی تفسیر تے مفہوم تواڈے سامنے میں رکھنا چاہنا وا، آؤ میرے محترم بھائیو، سب تو پہلا میں تانوں ایک حدیث پاک سنانا چاہنا وا جڑی خطبے دے اندر میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دے کول دعا کریا کردے سن، انہاں دعاواں دے وچوں ایک اے وی دعا نبی پاک علیہ السلام منگیا کردے سن، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہم انی جملے یاد کر کے لے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، کائنات دی مالکا اے میرے مالک کائنات دی مینو بزدلی تو بچا لے، حضرات محترم دعا منگیا کرو کتے اے نہ ہوئے دشمن ساڈے سامنے آ جاوے میں اللہ دے کولوں نہ ڈراں، اے نہ ہوئے دشمن ساڈے سامنے آ جاوے دشمن کولوں ڈر جاواں، اللہ دے کولوں نہ ڈراں، اللہ دے کولوں دعا منگیا کرو، کائنات دے مالکا بزدلی تو مینوں بنا رکھی، بزدلی تو مینوں بچا لیویں، اج دے معاشرے دے اندر برابری دی گل آئیے، بندہ دین دی گل کرن تو بزدل ہو جاندا ہے، اج دے معاشرے دے اندر مالک دی گل آئیے، بندہ دین دی گل سنان تو بزدل بن جاندا ہے، اج دے معاشرے دے اندر چودھری دی گل آئیے، خطیب حق بیان کرن تو بزدل بن جاندا ہے، اج دے معاشرے دے اندر باپ نے گل کہہ دیتی ہے بچہ حق بات کہن تو بزدل بن جاندا ہے، اج دے معاشرے دے اندر وہ کوئی پیر فقیر تے مرشد تے بابا تے بزرگ تے ولی تے کتب تے ابدال کوئی گل کر دیندا ہے، بندہ حق بیان کرن تے بزدل بن جاندا ہے، اوے لوگو دعا کریا کرو، کائنات دی مالکا جنی دیر تک میری زندگی ہے مینوں بزدل نہ بناویں، مینوں دلیر بنا دیویں، جدوں کوئی مسئلہ بن جائے مینوں دلیری کرنے والا بنا دیویں، تیرے دین تے قربان ہون والا مالکا مینوں بنا دیویں، آؤ میرے محترم بھائیو تواڈے سامنے میں تیری ساری تفسیر بیان کردا چلا جاواں، جڑے جہاد دے مسائل نے نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دے سامنے بیان فرمائے نے، اور سن کر کے لے جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حیات مبارکہ دے اندر تقریباً 82 جنگاں لڑیاں گئیاں، تقریباً 82 دے قریب غزوات لڑے گئے نے، انہاں 82 غزوات دے وچوں 7 غزوات دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تلوار پکڑ کر کے میدان جنگ دے اندر اترے نے، 7 غزوات دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام بعد تفسیر دے مطابق 9 غزوات دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے نے، حضرات محترم غزوہ بدر میرے پیغمبر علیہ السلام نے لڑیا، غزوہ احد میرے محبوب علیہ السلام نے لڑیا، غزوہ احزاب میرے پیغمبر علیہ السلام نے لڑیا، غزوہ خیبر میرے نبی پاک علیہ السلام نے لڑیا، غزوہ موتا میرے
پیغمبر علیہ السلام نے لڑیا، فتح مکہ دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام داخل ہوئے نے، غزوہ حنین میرے نبی پاک علیہ السلام نے لڑیا، یہ 7 غزوات دے اندر میرے نبی پاک علیہ السلام شریک ہوئے نے، کل 82 جنگاں میرے نبی پاک علیہ السلام دی موجودگی دے اندر لڑیاں گئیاں۔ آپ علیہ السلام نے کچھ دستے ابو بکر دی کمان دے اندر روانہ فرمائے، کچھ دستے میرے پیغمبر علیہ السلام نے عمر فاروق کی کمان دے اندر روانہ فرمائے، کچھ دستے میرے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف دی کمان دے اندر روانہ فرمائے، کچھ دستے میرے پیغمبر علیہ السلام نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کمان دے اندر روانہ فرمائے۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام خود بھی جہاد کرنے والے، اپنی امت میں جہاد دی ترغیب دینے والے، اور ذرا سن کر کے لے جایا دے ان آیتاں دے اندر جڑے مسئلے بیان ہوئے نے۔ آپ علیہ السلام جدو میدان جنگ دے اندر جایا کرتے سن، یا آپ علیہ السلام صحابہ نو میدان جنگ دے اندر روانہ کریا کرتے سن، آپ علیہ السلام فرمایا کرتے سن میرے صحابہ لا تقتلوا الرجال لا تقتلوا النساء لا تقتلوا الصبيان، اے میرے صحابہ تسی وڈیاں بزرگاں نو قتل نہ کریا دے، میرے صحابہ عورتاں نو قتل نہ کریا دے، میرے صحابہ بچیاں نو قتل نہ کریا دے، میرے صحابہ کسی نو آگ دا عذاب نہیں دینا، میرے صحابہ کوئی باغ نہیں جلانے، کھیت نہیں جلانے، میرے صحابہ تسی کسی گھراں نو اگ نہیں لگانیاں، میرے صحابہ کسی دے خیمیاں نو اگ نہیں لگانی۔ فرمایا محبوب سونے جہاد کس طرح کرنا ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا میدان جنگ دی اندر آ جاوے ان دے ہاتھ دی تلوار پکڑی ہوئے، فرمایا میدان جنگ سج دیتا جائے، میدان جنگ سجا دیتا گیا ہے۔ فرمایا سب تو پہلا تسی یہ کہنا ہے اوے اللہ کے بندے ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، اگر کلمہ نہیں پڑھو گے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے سن اگر وہ کلمہ پڑھن تو انکار کر دیں، پھر دوسرا جملہ یہ کہنا ہے وہ اللہ کے بندے ہو جزیہ دو تو انہوں معاف کر دیتا جائے گا، اگر جزیہ دین تے بھی رضامندی کا اظہار نہیں کریں گے پھر انہوں کے خلاف اعلان جنگ کیتا جائے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیو، ایک صحابی میرے نبی پاک علیہ السلام دی مجلس کے اندر آمد ہے، آ کے عرض کر دے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی ایک بندہ جہاد کر دے، وہ اس نیت نال کر دے کہ مینوں مال غنیمت مل جائے گا، ایک بندہ جہاد کر دے اس نیت نال کر دے کہ میدان جنگ دے اندر میرا اس طرح میدان جنگ دے اندر میرا روب دبدبہ بڑھ جائے گا، میدان جنگ دے اندر میری بلے بلے ہو جائے گی، ایک بندہ جہاد کر دے تاکہ اللہ کا دین بلند ہو جائے۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دی سانو دسو تے سہینا اصل تے جہاد کرنے والا کون بندہ دین دے مطابق کیڑا ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے نے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، فرمایا جڑا بندہ اس نیت نال جہاد کردہ قرآن غالب آ جائے، اللہ دا فرمان غالب آ جائے، اللہ دا جملہ غالب آ جائے، اللہ دا کلمہ غالب آ جائے، وہی بندہ اللہ دے راستے دے اندر جہاد کردہ ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو ایک ہور تواڈے سامنے گل بیان کردا چلا جاواں، میں صدقے تے قربان جاواں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ دی فہم و فراست تے ایک باب بن کے مسائل قائم کر دیتی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ نے ایک باب بنی ہے صحیح البخاری کے اندر کتاب الجہاد، ایک باب بنی ہے کتاب القتال، قتال اور چیز ہے جہاد اور چیز ہے، میدان جہاد تو مراد کی ہے، میدان قتال تو مراد کی ہے۔ حضرات محترم حضرات کئی ایک باتاں تواڈے سامنے بیان کردا چلا جاواں، پہلا 2-3 حدیثاں ہور سماعت فرما لو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صحابہ جڑا بندہ ایک بکری دے چون دے او جڑا دودھ بکری دا چویا جاندا ہے اتنی کو دیر اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے نکلدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے صحابہ دنیا کائنات دیاں دولتاں اکٹھے ہو جان اونے دے وقت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ جڑا بندہ میدان جنگ دے اندر داخل ہوندا ہے فرمایا ایتھے بس کوئی نہیں، ایک بندہ میدان جنگ دے اندر نکلے میدان دے اندر نہیں اتردا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ وہ اسلامی فوج آرام کر دی
پئی ہے، اے بندہ پہرا دیندا پیا ہے۔ فرمایا اتنا کو وقت اللہ دے رستے دے اندر قربان کردا ہے جنہ کو بکری دا دودھ چون دا وقت ہویا کردا ہے، یعنی کہ 2-4 منٹاں دے اندر بکری چو لیا جاندی ہے۔ فرمایا انہاں کو وقت اللہ دے دین واسطے وقف کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کائنات دی ہر چیز تو بہتر انہوں مقام دیتا جائے گا۔ حضرات محترم سن کر کے لے جاؤ، نبی پاک علیہ السلام نے جڑے جہاد کے مسائل بیان فرمائے نے، نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر 82 جنگاں لڑیاں گئیاں، انہاں 82 جنگاں دے اندر حضرات محترم 6070 دے قریب قیدی بنائے گئے، جڑا کافراں نوں قیدی بنایا گیا ہے۔ انہاں 6070 قیدیاں دے وچوں ایک بھی قیدی قتل نہیں کیتا گیا، ایک بھی قیدی نوں جلایا نہیں گیا، سارے نوں معاف کر دیتا گیا ہے۔ حضرات محترم ایتھے بس کوئی نہیں، 422 لوگ مسلماناں دے اعتبار دے نال غیر مسلمان دے اعتبار دے نال اس دنیا تو رخصت ہوئے نے میدان جہاد اندر۔ انہاں تے مسلماناں دی تعداد 136 بندی ہے اور غیر مسلم دی تعداد 286 بندی ہے۔ حضرات محترم 82 جنگاں لڑیاں گئیاں نے، 286 غیر مسلم قتل کیتے گئے نے۔ آپ علیہ السلام معاف کر دینے والے سن۔ میرے پیغمبر دا مقصد اللہ دا دین بلند کرنا ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا مقصد دنیا تے فتنہ برپا نہیں کرنا۔ یہ جڑے 286 بندیاں نو قتل کیتا گیا ہے، یہ سارے وہی بندے سن جنہاں وچوں کئیاں نے گستاخیاں کیتیاں، کئیاں نے میرے صحابہ تے ظلم کیتے، کئیاں لوگاں نے میدان جنگ دے اندر آ کر کے مسلماناں نال لڑائی کیتی ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو، سانوں انہاں آیاتاں تو سبق ملدا ہے، سانوں انہاں باتاں تو سبق ملدا ہے، سانوں جہاد واسطے تیار رہنا چاہیے۔ آؤ ذرا ایک ہور مسئلہ سن کر کے لے جایا تے نبی پاک علیہ السلام دی زندگی دے اندر حضرات محترم مدینہ منورہ دے اندر 3 طرح دے لوگ آباد سن، ایک صحابہ کرام دی جماعت ہے، ایک منافقین دی جماعت ہے، ایک یہودیاں دی جماعت ہے۔ حضرات محترم جڑے منافق سن اتوں مسلمان سن، اندروں غیر مسلم سن۔ حقیقت دے اندر یہودیاں دی ایک سازش تھی کہ اتوں مسلمان بن گئے نے، اندروں کافر دے کافر نے۔ جدوں میدان جنگ دے اندر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نوں اس طرح وعد نصیحت فرمایا کرتے سن، رات دیاں گلاں دسیا کرتے سن۔ عبداللہ بن ابی منافق دے بندے اس طرح گلاں سن کر کے یہودیاں نوں پیغام بھیج دیا کرتے سن، او یہودیو اے نبی اے جڑا مسلماناں دا امام ہے، ان دی تیاری ہے تے تسی اپنی تیاری مکمل کر لیا دے۔ حضرات محترم اے انہاں دا ذکر ہوندا پیا ہے، فرمایا فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر میدان جنگ دے اندر صحابہ نو شکست ہو جایا کر دی، اے منافق اتنا خوشیاں منایا کرتے سن اور صحابہ نو تانے ماریا کرتے سن، او اللہ دے بندیو تانوں کیا اسی تسی جنگ دے اندر نہ آ جاؤ، تانوں پتہ نہیں کہ میدان جنگ دے اندر مصیبت آ جائے گی، تسی پھر ہی ساڈی گل نہیں منی، ہن تانوں مسائل بھگتنا پہ جائے گا۔ ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے گلاں بیان فرمائیاں صحابہ، جڑا بندہ میدان جنگ دے اندر جائے گا یا شہید ہو جائے گا یا غلبہ پا لے گا، ہر صورت دے اندر اللہ پاک انہوں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میدان قتال دے اندر جان والیاں نوں مقام دیتا گیا ہے۔ ہن آؤ ذرا جدوں وقت دی حکومت اعلان کر دے کہ دشمن سر تے آ چکی ہے، ہر مسلمان نوجوان جہاد کرنا چاہیے، جہاد فرض ہو جاندہ ہے۔ جڑی نماز ہے، نماز جس طرح فرض ہے، اس طرح وقت دی عدالت، وقت دی حکومت، وقت دا حکمران اعلان کر دے اور نوجوانوں آؤ سرحد تے ضرورت ہے جہاد کرن دی، پھر ہر نوجوان جانا چاہیے، پھر نمازہ جہاد دے رستے دے اندر پڑھیاں جان گیاں، قصر کر کے پڑھیاں جان گیاں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو یہ بات ثابت ہے، سنن نسائی دے اندر جنگ والا ماحول ہے، بہت زیادہ خطر ہے،
نماز واسطے 5-7 منٹ نہیں مل سکتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تسی میدان جنگ دے اندر ہی تلوار پکڑ کر کے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لو, سلام پھیر دو, تہاڈی نماز ہو جائے گی. اتنا کو وقت میدان جنگ دے اندر لگاؤ. میدان جنگ دے اندر جانا جدو جہاد فرض ہو جائے ساڈا میدان جنگ واسطے نکلنا فرض بن جاندا ہے. میرے محترم بھائیو آؤ ہن ذرا کی ایک شبہات تواڈے سامنے بیان کرا کہ جہاد کی ہوندا ہے, قتال کی ہوندا ہے. اس دور کے مطابق کیا ساڈے تے جہاد فرض ہے یا کہ نہیں فرض, قتال فرض ہے یا کہ نہیں فرض؟ آؤ سنو ذرا. میرے پاک پیغمبر سیدنا جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرات محترم سن کر کے لے جاؤ, ساڈی زندگی ہے نا, زندگی وہی پیاری زندگی ہے جڑی اللہ دے رستے دے اندر گزر جاوے. زندگی دا معیار یو دا بندا ہے جدو اللہ دے دین واسطے وقف ہو جائے. زندگی دی عزت یو دا بندی ہے جدو اللہ دے رستے دے اندر بندہ قربان ہو جائے. اور سن کر کے لے جاؤ میرے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف آندا ہے, آپ علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا بندہ مسند احمد دی صحیح روایت ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا بندہ گھروں وضو کر کے مسجد دی طرف آندا ہے, فرمایا جڑا بندہ فردی نماز واسطے مسجد دی طرف آندا ہے فرمایا انہوں اللہ پاک اتنا ثواب دیندے نے جے بندہ گھروں حج واسطے جاندا پیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ گھروں وضو کر کے نماز اشراق واسطے مسجد دے اندر آندا ہے اللہ پاک انہوں اتنا ثواب دیندے نے جے عمرہ کرن واسطے جاندا پیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا بندہ صبح مسجد دے اندر دین سکھن واسطے آندا ہے تے شام نو اللہ دے دین واسطے مسجد دے اندر آندا ہے فرمایا بندہ اندے جے اللہ دے رستے دے اندر جہاد کردا پیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ امام بخاری کتاب الجمعہ دے اندر روایت لے کر کے آئے نے جڑا بندہ جمعے دی نماز واسطے مسجد دے اندر آندا ہے, جمعہ پڑھن واسطے مسجد دے اندر آندا ہے, نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ فہو فی سبیل اللہ, او بندہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد واسطے آ رہے ہیں. حضرات محترم تیار کر کے ادھر اپنے بچے تے اپنی بچیاں نو دین دا علم سکھن واسطے مدرسیاں دے اندر روانہ کر دیاں نے. ادھر باپ اپنے پتر نو ہاتھ پکڑ کر کے مسجد دے اندر لے کر کے آندا ہے تاکہ بچہ مسجد دے اندر آ کے قرآن پڑھے. یا ماں روانہ کر دیے پتر جانا مسجد دے اندر سپارہ پڑھن دا وقت ہو گیا ہے, مسجد دے اندر قرآن پڑھن دا وقت ہو گیا ہے, مسجد دے اندر نماز پڑھن دا وقت ہو گیا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے یہ دین دا رستہ ہے, یہ جنت والا رستہ ہے, یہ جہاد والا رستہ ہے. ان دے قدم قدم تے اللہ پاک نیکیاں لکھدے نے, ان دے قدماں دے نیچے فرشتے بھی پر بچھاندے نے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا, فرمایا جڑے اللہ پاک دے فرشتے ہیں نا اپنے پیروں دے پیراں تھلے بچھا لیندے نے. او اللہ دے بندیاں تو دین سکھن واسطے جانا پے, اس رستے نو اللہ پاک نے جنت دا رستہ بنا دیتا ہے, اس رستے نو اللہ پاک نے جنت دی راہ بنا دیتا ہے. فرمایا جدو گھروں نکلدا ہے مسجد تک جاندا ہے او جہاد دے رستے دے اندر جاندا ہے. جڑا جہاد دے رستے دے اندر جاندا ہے رستے دے اندر جڑی بھی دعا کردا ہے کائنات دا رب قبول کر لیندا ہے. تسی جمعہ پڑھن واسطے آئے ہو, اللہ دے رستے دے اندر جہاد کر دے پے ہو. اینو جہاد کیا جاندا ہے؟ جہاد دا مطلب کوشش کرنا ہوندا ہے. جہاد دا مطلب جوہد وچوں لفظ نکلیا جہاد والا. جوہد دا معنی محنت کرنا ہوندا ہے, جدوجہد دا معنی جہاد کرنا ہوندا ہے, جدوجہد دا معنی مشکل برداشت کرنا ہوندا ہے, جدوجہد دا معنی مشقت برداشت کرنا ہوندا ہے. تسی کاروبار چھڈ کر کے, تسی گرمی برداشت کر کے ایتھے آئے ہو,
تسی سردی برداشت کر کے تھے آئے ہو، تسی اس طرح بارش کے موسم برداشت کر کے تھے آئے ہو، تسی اندھیرا برداشت کر کے تھے آئے ہو، حضرات محترم تسی دھوپ برداشت کر کے تھے آئے ہو. یہ ساری محنت اللہ دی ہاں جہاد کے زمرے تے لکھی جائے گی. ہمارا جہاد قیامت تک جاری رہے گا. میری امت کے اندر جہاد قیامت تک جاری رہے گا. آج جڑی میری امت محمدیاں ہیں نا، یہ ساری دی ساری گمراہ نہیں ہو سکتی. ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر دی رہے گی حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جائے گی. قیامت آن تو پہلا ایک ہوا چلائی جائے گی. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جڑا بھی بندہ ایمان والا ہوئے گا، جڑا بندہ اللہ کے دین واسطے محنت کرنے والا ہوئے گا، اس ہوا کے ذریعے اس بندے دی روح نو قبض کر لیا جائے گا. پھر بعد جو جتنے لوگ ہوں گے اولئک شرار الخلق، یہ سب تو گندے ترین لوگ ہوں گے جڑے اللہ دے راستے دے اندر نہیں جایا کرتے سن، اللہ دے دین واسطے نہیں آیا کرتے سن. فرمایا انہاں دی قیامت قائم کر دیتی جائے گی. حضرات محترم سن کر کے لے جاؤ جڑیاں باتیں میں تواڈے سامنے بیان کرنا پئی ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا حضرات محترم میں قرآن پڑھنا پئی ہے، قرآن پڑھانا پئی ہوں، تسی قرآن سنتے پے ہو، قرآن سیکھتے پے ہو. یہ بھی سارا عمل جہاد کے اندر شمار ہوئے گا. مسجد بن رہی ہے، مسجد واسطے خرچہ کیتا جا رہا ہے، مسجد دیاں صفاں لے کے دتیاں جا رہی ہیں، مسجد واسطے فنڈ جمع کیتا جا رہا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے. یہ سارا زمرہ جہاد کے اندر شامل ہوندے، یہ سارے معاملات جہاد کے اندر شامل ہوندے نے. آؤ میرے محترم بھائیو، قتال کی ہوندے، قتال دا مطلب ہے بن گئے کہ میدان جنگ کے اندر جا کے دشمن دا مقابلہ کرنا، انہوں قتال کیا جاندا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ جڑا اللہ دے راستے دے اندر شہید ہوندا ہے نا، میدان جنگ دے اندر جا کے اپنی گردن کٹواندا ہے، اپنے سینے تے تیر برداشت کردا ہے، اپنے سینے تے مصیبتاں برداشت کردا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ لا یمسو، فرمایا صحابہ اس بندے نو اتنی بھی تکلیف نہیں ہوندی جویں تواڈے تو کسے بندے نو ایک چھوٹی جی چیونٹی ہے طرح ڈنگ مار دیے. فرمایا چھوٹی جی کیڑی ہے طرح کٹ لگاندی ہے جڑی او تکلیف محسوس ہوندی ہے. اس تکلیف جتنی بھی جہاد دے راستے دے اندر مجاہد نو تکلیف نہیں ہوندی، اس تو بھی بڑی زیادہ کم تکلیف مجاہد برداشت کردا ہے. حضرات محترم اج دنیا دی خاطر مر جان والے تڑپ تڑپ کر کے مردے پے نے، اس طرح سسک سسک کر کے مردے پے نے. اگر میں تواڈے سامنے طریق دی گلاں بیان کردا چلا جاواں، صحابہ کرام دعاواں کریا کردے سن کائنات دے مالکا موت آوے تیرے رستے دے اندر موت آ جائے. کہ صحابہ دعاواں کریا کردے سن کائنات دے مالکا میرا تن من دن قربان کر دیتا جاوے تیرے دین واسطے. اللہ سونے مرنا تے تیرے دین واسطے مرنا کم آئے گا. اسی موت دے کولوں کیوں ڈردے پے ہاں؟ اوے لوگو تیاری کرو اپنے دل دے اندر، اپنی اولاد نو سمجھاؤ پتر، اپنی اولاد نو دس ہے میرے پتر اللہ دے دین واسطے قربان ہونا زندگی ہے. ایک کوئی زندگی نہیں کہ اللہ دے دین نو دبا دیتا جائے. لتکون کلمت اللہ، اگر دنیا تے ہمیشہ زندہ رہنا ہوندا تو میرے پیغمبر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہندے. اگر دنیا تے ہمیشہ کسی نے پہلے دن تو مر جانا ہوندا، شیطان اتنی مہلت نہ دتی جاندی. شیطان دی زندگی فتنہ بن گئی ہے. اہل ایمان دا دودھ چون جتنا وقت بھی اون دے واسطے غنیمت بن گیا ہے، اون دے واسطے جنت دا باعث بن گیا ہے. تاں تے میرے نبی پاک علیہ السلام دعا کریا کردے سن اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اللہ سونی من بزدلی تو محفوظ فرما دے. اور بزدل بندہ دین دی گل نہیں کر سکدا، بزدل بندہ کفار نو للکار نہیں سکدا، اور بزدل بندہ حق دی گل نہیں کر سکدا، اور بزدل بندہ تے اپنے پتراں نو نہیں سمجھا سکدا، بزدل بندہ اپنی بیوی نو نہیں سمجھا سکدا، بزدل بندہ اپنے دوستاں نو نہیں سمجھا سکدا. اوے لوگو بہادری منگیا کرو، دلیری منگیا کرو. آؤ میں تواڈے سامنے چند واقعات بیان کردا چلا جاواں جنہاں نے اپنی زندگی اللہ دے دین واسطے قربان کر دیتی ہے. حضرات محمد اسلام دے ابتدائی دورے 6 سال ہو گئے نے. نبی پاک
پاک علیہ السلام نبوت ملیا 6 سال ہو گئے نے. مکہ مکرمہ دی بستی ہے, ایک گھر دے اندر ایک بیوی بیٹھی ہے, سامنے اوندا شوہر موجود ہے. اتنا بیوی قرآن پڑھ دی پئی ہے, سورۃ طٰہٰ دی آیتاں پڑھ دی پئی ہے. ادھر برات تلوار لے کر کے آندا ہے, دروازے تے دستک ہوئی ہے, برات گھر دے اندر داخل ہو جاندا ہے. اپنی بہن نو کہندا ہے او اللہ والی کی پڑھ دی پئی سوں. اگوں بہن بول کر کے کہندی ہے اوے براوا میں قرآن پڑھ دی پئی سوں. حضرات محترم برا غصے دے اندر اپنی بہن نو مارنا شروع کر دیندا ہے. اگوں بہن زبردست جملہ بول دی ہے اوے خطاب دے بیٹے عمر, جس ماں دا دودھ تو پیتا ہے اس ماں دا دودھ میں پیتا ہے. پہلا میں غیر مسلم سا, تیرے کو ڈریا کر دی سا, ہن میں کلمہ پڑھ لے تیرے کو ڈر نہیں سکدی. اللہ دا دین سچا ہے, اس دین دی طرف آئیں گا تے عزت پا جائیں گا. حضرت عمر فاروق فرماتے نے بہنا آخر وجہ کی ہے, پہلا میرے نو ویکھ کر کے ڈر جایا کر دی سا, تینوں ہمت کتھوں مل گئی ہے. فرماندیاں نے میرے ویراں میں کلمہ پڑھ لیا ہے, انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے وہ دلیر بن جاندا ہے, وہ بزدل نہیں بندا. حضرات محترم حضرت عمر فاروق مسلمان ہو جاندے نے. حضرات محترم جنہ دلیری دے نال اسلام غالب آندا ہے, بزدلی دے نال اسلام غالب نہیں آندا. کیونکہ چنانچہ دراصل بات یہ ہے, میرے امام صاحب دی گل بالکل ٹھیک ہے, مولوی صاحب دی تواڈی گل بالکل ٹھیک ہے, لیکن امام صاحب دی گل دی کہ میں تے نہیں نہ بول سکدا, اپنے پیر دے سامنے میں تے نہیں نہ بول سکدا, اپنے وڈے دے سامنے میں تے نہیں نہ بول سکدا. یار میں تینوں بولن دا نہیں کہندا پیا, میں تے تینوں حق بیان کرن دا کہنا پیا وا. اگر مارا دا ڈر ہوندا سمیجا دے ٹکڑے نہ کیتے جاندے, اگر مارا دا ڈر ہوندا مکے دے اندر بلا دی چربی اس طرح کولیاں تے نہ پگلا کے سٹ دتی جاندی. او اللہ دے بندیو کلمہ پڑھیا دلیری منگیا کرو, کائنات دے مالک دلیری ہونی چاہیے. او سلطان محمود غزنوی پیسے ساڈے کو لے لا, او سلطان محمود غزنوی تو ہاڈے کو جتنا پیسہ منگے گا پیسہ دیتا جائے گا. اے سومنات تے مندر نہ توڑی. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں لوگو اگر میں پیسے دی خاطر لڑنا ہوندا میں کنیاں دوست جمع کر لیندا, اگر میں پیسے لے لے ساری زندگی لوگ کیا کرن گی. سلطان محمود غزنوی بت فروش بن گئے, جبکہ میں بت شکن بننے, میرے پیغمبر بھی بت شکن بنے سن, بت فروش نہیں بنے سن. حضرات محترم طرح سومنات دے مندر توڑ دیتے نے. وجہ کی ہے دل کے اندر دلیری آئی ہے, آؤ سن کر کے لے جاؤ. میرے پیغمبر علیہ السلام دے کا صحابی ہے, ان دا نام حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح ایران کی طرف جو خط لے کر کے گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دا. حضرت عمر فاروق کی طرف خط لے کر کے گئے نے ایران دے اندر. جو جا کے دروازے تے کھڑے ہوئے نا, بڑا سارا محل ہے نا, میں تاریخ اسلام دے اندر واقعہ پڑھ کر کے آیا ہاں, بڑا سارا محل ہے, بڑا سارا قلعہ ہے. حضرات محترم ہے گھوڑے تے سوار ہے نا, سادہ جا لباس پہنیا ہویا ہے. وہ جڑی تلوار ہے نا, تلوار میں عام دے اندر نہیں, کپڑا ولیٹیا ہویا تلوار پہ. حضرات محترم اپنا گھوڑے تے سوار نے اپنا گھوڑا بنیا ہے, گھوڑے دے اوپر کوئی کاٹھی بھی نہیں رکھی ہوئی, زین بھی نہیں رکھی ہوئی, گھوڑے تے پیٹھ تے سفر کرنے والے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ دے اندر جاندے نے, اس طرح دربار دے اندر جاندے نے, قلعے دے اندر داخل ہوندے نے. اس طرح تلوار ہے نا, اس طرح فرشتے اس طرح کلیم دے اوپر گاڑ کر کے اس طرح تری جا رہے نے, چلتے جا رہے نے. وہ سامنے تخت لگا ہوا ہے شہنشاہ دا, سامنے چلی جا رہے نے اور پورے کلیم دے اندر دراڑا پائی جا رہے نے, کلیم میں اٹھاڑی جا رہے نے. سامنے جا کر کے تلوار اس طرح کھچ کر کے زمین دے اندر دنسا دیتی ہے. اگو بادشاہ ویکھ کر کے حیران ہو جاندا ہے, کہندا قربان جاواں تواڈیاں بہادریاں تے, او قربان جاواں تواڈیاں دلیریاں تے. فرماندے نے اے شہنشاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طرف خط لے کر کے آیا وا, اگر اسلام قبول کر لو گے تو تواڈی بچت ہو جائے گی, اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو جزیہ دینا پہ جائے گا, اگر جزیہ نہیں دو گے تو گلہ نہیں منو گے. میدان جہاد واسطے تیار ہو جایا جے. اے جملے کہندے نے واپس آ جاندے نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے کھمنے. آج جڑا ایران ملک فتح ہویا ہے وہ جان دے کہ کنج فتح ہویا ہے, انہوں فتح کرن لگیاں. حضرات محترم دریاواں تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیتے نے, نیچے پانی ہے, اسی پکی زمین تے چلن لگیاں گھبرا جانے ہاں, اسی دھوپ دے اندر چلن لگیاں گھبرا جانے
جانے ہاں، اسی سردی دے اندر چلن لگیاں گھبرا جانے ہاں۔ انہاں نے پانی دے اندر نکل کر کے اللہ دا دین سنایا۔ حضرات محترم آؤ ذرا تواڈے سامنے گلاں بیان کردا چلا جاواں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ویسے تے ہر صحابی بڑا اعلی ہے، میرے نبی پاک علیہ السلام دا ہر صحابی جہاد کرنے والا ہے۔ صحابہ مکے دے اندر بیٹھ کر کے خانہ کعبہ دے سین دے اندر دعاواں کریا کرتے سن، کائنات دے مالکا کل میدان جنگ اگر سج جائے گا، اللہ سونیا میرے جسم دے ایک بوٹی والا نشان ہی نہ ملے، مینوں کٹ دیتا جائے، میرے ہاتھ پیر کٹ دیتے جان، کل کے کل قیامت والے دن تیرے دربار دے اندر آواں، میرے ہاتھ دے اندر میرے جسم دے عذاب ہون۔ اللہ سونا پوچھے بندے کی لے کر کے آئے ہیں، میں کہاں کائنات دے مالکا آ میرا ہاتھ تیرے دین واسطے کٹ دیتا گیا، میرے کن تیرے دین واسطے کٹ دیتے گئے، میری اکھاں تیرے دین واسطے نکال لیاں گئیاں، اسی اللہ تے دین واسطے پسینہ بہانا بھی برداشت نہیں کرتے، انہوں نے خون بہا کے اللہ دا دین نافذ کر دیتا ہے۔ آؤ میرے محترم بھائی سن دے جایا دے 6 ہجری دی اندر جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کے مدینہ منورہ دی اندر آئے سن، 6 ہجری دی اندر حضرات محترم غزوہ خیبر لڑیا جاندا ہے، جڑا خیبر دا علاقہ ہے اے مدینہ منورہ تو تقریباً 66 کلومیٹر 66 میل دور ہے، 106 یا 7 کلومیٹر دور بندا ہے اور 66 میل دور بندا ہے مدینہ منورہ تو۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 1600 صحابہ دی تعداد ہے، کوئی 1600 گھوڑے نہیں، وقت 150 دے قریب گھوڑے نے، اس طرح صحابہ دی ڈیوٹیاں لگیاں ہوندیاں، ایک گھوڑے دے اندر 10 15 صحابہ نو شریک کیتا جاندا، اینے کے رستے تو سوار ہونا ہے، اینے کے رستے تے تو سوار ہونا ہے، باقی سارے نے پیدل چل کے اللہ دے دین واسطے نکلنا ہے۔ حضرات محترم جدو 6 ہجری دے اندر غزوہ خیبر لڑیا جاندا ہے، سامنے یہودیاں دی تعداد 20,000 یہودیاں دی تعداد ہے، ادھر میرے پیغمبر اسلام دا 1600 دا لشکر ہے۔ حضرات محترم خیبر دے علاقے دے اندر 5 بڑے بڑے قلعے سن، 5 بڑے بڑے قلعے سن، ایک قلعے دا نام قائنائم ہے، ایک قلعے دا نام قموس ہے۔ حضرات محترم جڑا سب تو بڑا قلعہ ہے نا قلعہ قموس ہے، اوندا جڑا سردار ہے اوندا نام مرحب لعنت اللہ، مرحب نام دا یہودی بندہ سردار ہے۔ عرب دے علاقے دے اندر اے بات بڑی مشہور ہے کہ جڑا مرحب نامی بندہ ہے اس بندے دے اندر 1000 بندے دے نال لڑن جتنی طاقت ہے، 1000 بندے ایک سائڈ تے ہوئے اور مرحب نام دا کافر یہودی ایک سائڈ تے ہوئے، ایک بندہ 1000 بندیاں دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جدو غزوہ خیبر لڑیا جاندا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا قافلہ حضرت ابوبکر صدیق دی کمان دے اندر روانہ کیتا ہے، صحابہ نو فتح نہیں ہو سکی، پھر دوسرا قافلہ حضرت عمر فاروق دی کمان دے اندر بھیجیا ہے، مسلماناں نو فتح نہیں ہو سکی، پھر جدو تیسرا یا چوتھا قافلے دا وقت آیا، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ کل میں اسلام دا جھنڈا اس بندے دے ہاتھ دے اندر دواں گا جنوں کائنات دا رب بھی پیار کردا ہے اور کائنات دے رب دا پیغمبر بھی پیار کردا ہے۔ فرمایا بندہ اللہ نال بھی پیار کردا ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نال بھی پیار کردا ہے۔ آؤ میں تمہانوں دساں اوے لوگو اللہ دے ہاں ایمان دا مول پیندا ہے، دولتاں دا مول نہیں پیندا، اللہ دے ہاں ایمان دا مول پیندا ہے، حسب نسب دا مول نہیں پیندا، اللہ دے ہاں ایمان دا مول پیندا ہے۔ اوے لوگو جوانیاں دا مول نہیں پیندا، اوے لوگو حسن دا مول نہیں پیندا، ایمان دا مول پیا کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو صبح ہوئی ہے نا ہر صحابی سوچدا پیا ہے ہو سکدا ہے میرے ہاتھ دے اندر نبی پاک علیہ السلام جھنڈا پکڑا دین گئے تاکہ اس قلعے نوں میں فتح کر لواں۔ وہ صحابہ ڈرن والے نہیں سن، ہر صحابہ بہادری وکھان والے سن۔ میں شروع دے اندر گل کہی ہے ہر صحابی دا اپنا اپنا مقام ہے۔ جدو صبح ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے این علی بن ابی طالب، میرا پیارا علی کتھے وے، رحمت اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتھے نے؟ حضرت صحابہ فرماندے نے سونیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے اندر شدید درد ہوندا پیا ہے، کئی دنوں تو سو نہیں سکے سن، انہاں دیاں اکھاں دکھدیاں پیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میرے علی نو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی نے اکھاں
تے کپڑا رکھیا ہویا ہے. فرماندے نے جی محبوب سونیا اکھاں دے اندر بڑی زیادہ لرزی ہوندی پئی, اکھاں درد کردیاں پیاں نے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا پیارا لعاب اکھاں دے اندر لگا دیتا ہے. جدوں لعاب لگا دیتا گیا ہے نا, آپ علیہ السلام فرماندے نے علی سونیا ہن میدان جنگ دے اندر تو جانا ہے. اللہ پاک نے میری طرف وہی بھیج دیتی ہے. جو صبح میدان غزوہ خیبر لڑیا جائے گا, جو خیبر دا میدان سجے گا نا, میرے پیارے علی نو لازمی بھیجیا دے. صبح علی نو بھیجیا جائے گا, اللہ پاک فتح عطا فرما دین گے. صحابہ ویکھ کے خوش ہو جاندے نے. اللہ پاک نے علی دا مقام کتنا اونچا رکھ دیتا ہے. میں تانوں دسنا چاہنا وا, او خطیب نہیں, او مسلمان نہیں جڑا اہل بیت نہ پیار نہ کرے. اہل بیت نہ پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے. اہل بیت نہ بغض کرنا منافقاں دا کم ہویا کردا ہے. اہل بیت دی شان دے اندر گستاخیاں کرنا حضرات محترم کافراں دا کم ہویا کردا ہے. اہل بیت نہ منافقت کرنا حضرات محترم اے ظالماں دا کم ہویا کردا ہے. اہل بیت تے تبرابادیاں کرنا اے ظالماں دا کم ہو سکدا ہے. ایماندار لوگ ایسا نہیں کریا کردے. آؤ میرے محترم بھائیو, جدوں غزوہ خیبر لڑیا جا رہا ہے, حضرت علی سب تو پہلے میدان دے اندر آئے نے. ادھر مرحب نے اپنے ایک برا میدان جنگ دے اندر بھیجے. کہندا مرحب, کہندا جا میرا ویر اس علی دا مقابلہ کرنا. اے مرحب دا برا میدان دے اندر آندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار دا وار کیتا ہے, زمین تے سٹ دیتا ہے. بعد مرحب میدان دے اندر آندا ہے. حضرات محترم حدیث پاک دے اندر لکھیا ہوا ہے, جدوں اے مرحب میدان دے اندر اتری رہنا اس طرح اپنی زبان تو شیر پڑھدا پیا ہے. فرماندے نے قد عالمت خیبر انی مرحب شاک السراغی باطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. فرماندے نے اے مرحب نامی کافر بول کے کہندا ہے, اوے لوگو پوری دنیا جان دیے کہ جدوں مرحب میدان دے اندر اتردا ہے بڑے بڑے شیر کم جایا کردے نے. پورا خیبر جاندا ہے کہ مرد دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکدا. میرا اسلحہ جڑی میری تلوار ہے نا, جدوں چلدی ہے بڑے بڑیاں نو مار کے زمین تے سٹ دیندی ہے. جدوں لڑائی پک جاندی ہے نا, گولا باری شروع ہو جاندی ہے. ادھر مرد دے جوہر ویکھے جاندے نے. ادھر مرد نے اترا زبان تو جملے بولے, ادھر میرے پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جملے بولنے شروع کر دیتے نے. یعنی کہ ایک گل ہور ملتی ہے, اگر کافر ساڈے سامنے جملے بول کر کے سانو ڈراندا ہے, اسی بھی جملے بول کر کے ڈرا سکنے ہاں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے ایک گل ہور یاد رکھیا دے, ماما دے پڑھائے ہوئے سبق پتراں نو کدی بھولیا نہیں کردے. حضرت علی فرماندے نے, او ظالما ان الذی سمتنی امی حیدرہ, ان الذی سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ اوفیہم بالساغی کیل السندرہ. حضرت علی فرماندے نے, ظالما میں او علیاں, میری ماں مینو حیدر کہہ کے بلایا کر دی سی, میری ماں مینو شیر کہہ کے بلایا کر دی سی. میں اج دیاں دور دے اندر ماما اوے خبیثہ میری گل سن کے لے جا, اوے حرام دیا میری گل سننا. اج دیاں ماما گالیاں کٹ دیاں نے. حضرات محترم پھر بچے نے انج دی تربیت ساڈے سامنے ظاہر کرنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ دے اندر, موت دے میدان دے اندر جملے یاد آئے نے تے اپنی ماں دے یاد آئے نے. فرماندے نے میری ماں مینوں حیدر کہہ کے بلایا کردی سی. اوے جان دے کہ جڑا میں شیر ہاں, عربی دے اندر شیر نو حیدر کہیا جاندا ہے. جڑا حیدر شیر ہوندا ہے نا, اس شیر دا مقابلہ شیر بھی نہیں کر سکدے, چیتے بھی نہیں کر سکدے. سب تو زیادہ غضبناک شیر ہوندا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے, ظالما اور جڑا میرا حساب ہے جدوں میں میدان دے اندر اتر جانا وا پھر میں ڈریا نہیں کردا. جتنا شیطان جڑا شیر میدان دے اندر آندا ہے چیر پھاڑ کر دیندا ہے, میں میری چیر پھاڑ کر کے رکھ دواں گا. میں دشمن دا مقابلہ پورا کراں گا کہ دنیا ویکھن لگ جائے گی. پورا
میدان سجیا ہویا ہے حضرات محترم بڑا سارا قلعہ ہے ادھر مرد اپنے قلعے سے باہر نکلتا ہے لوگ ایک دیواراں تے کھڑے ہو کے منظر ویکھتے پے نے ایک پہاڑی تے ترے تے بہت بڑا قلعہ ہے حضرات محترم ادھر میدان کے اندر دو بندے لڑتے پے نے ایک امام دی طاقت ایک کفر دی طاقت ہے ایک دیاں کھندر کر دیاں پئیاں نے دوجے طرف نعرے لگتے پے نے 1000 بندے دا مقابلہ کرنے والا بندہ میدان اندر آ گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مقابلہ کر دینے وہ ظالم بار کر دے دوسرے یا تیسرے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موت نے اس طرح تلوار نے سر پہ تلوار مار دینے انہیں بڑی ساری لوہے دی ٹوپی پہنی ہوئی ہے کوٹ پہنی ہوئی ہے اس طرح جدو تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دینے نا ان دے سر پہ تلوار وج دیئے لوہے نو تیر دی ہوئی ان دے سر نو تیر دی ہوئی دندہ تک آ جان دیئے اس طرح تیر کر کے زمین تے سٹ دین حضرت علی المرتضی صحابہ نے بلند آواز نہ کہہ دیتا اللہ اکبر حضرات محترم پورا قلعہ ہی ڈر جاندا ہے سارے بندے ویکھ کے رولا پانا شروع کر دیندے نے اوے لوگو اسی تے مارے گئے اسی تے لٹے گئے اے لوگوں کی طاقت لڑی ہے امام دی طاقت لڑی ہے پھر حضرت علی المرتضی وہ ظالم زمین تے سٹ کر کے ان دی لاش تو ٹپ کر کے اس طرح جڑا سامنے بہت بڑا دروازہ ہے سیرت دیاں کتاباں دے اندر پڑھے ہے جیسے دروازے نو 20 بندے کھول دے سن پوری جان لگا کر کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح پیر مار کر کے دروازہ کلے کھول دیندے نے ایک کیڑی طاقت ہے امام دی طاقت ہے حضرت علی المرتضی داخل ہوندے نے فتح خیبر دا علاقہ فتح ہو جاندا ہے میرے محترم بھائیو ہن میں تواڈے سامنے دسنا چاہنا وا یہ سورۃ النساء 10ویں رکوع دے اندر اللہ پاک نے جہاد دے مسائل بیان کیتے نے اپنی اولاداں نوں سبق سمجھایا کرو اے پتر اللہ دے دین واسطے جان قربان کرنا ہی جانے جڑا اللہ دے دین واسطے جان قربان نہیں کردا اون دین دا حق کوئی نہیں او دنیا تے شر پھیلاندا پیا ہے او دنیا تے فتنے پھیلاندا پیا ہے اچھائی دی گل کرنا جہاد دے اندر شامل ہے تسی بازار دے اندر جا رہے ہو ایک بندہ کھبے ہاتھ نال پانی پیندا پیا ہے او اللہ دے بندہ سجے ہاتھ نال پانی پینا چاہیدا ہے اے تواڈے اندر جہاد لکھیا جائے گا اے تواڈا عمل جہاد کے اندر لکھیا جائے گا ایک بندے نے شلوار ٹکنے تو نیچے رکھی ہوئی ہے وہ اللہ دے بندے شلوار ٹکنے تو اوپر کر لے اے جہاد کے اندر بات شامل ہے ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے جاندا پیا ہے دوسرے بندے نے کہا یا نماز پڑھنے واسطے چلیے اے گل جہاد کے اندر شامل ہو جائے گی حضرات محترم تے بس کوئی نہیں ایک بندہ اپنے باپ دے نال پیار نال گل کردا پیا ہے اے عمل جہاد کے اندر شامل ہو جائے گا جس بات تو میرے پیغمبر اسلام نے منع کیتا ہے وہ تو رک جانا جہاد ہے جس بات کا حکم دیتا ہے اون دے تے چلنا جہاد ہے اسی کنا کو جہاد کردے پئے ہاں اج دے دور دے اندر علماء دور دا سفر کر کے آ رہے نے اے جہاد دا سفر لکھیا جائے گا تواڈے سامنے دین سنایا جا رہا ہے اے جہاد دا سفر لکھیا جائے گا تسی دین سن دے پئے ہو اے جہاد دا سفر لکھیا جائے گا ایتھے بس کوئی نہیں اور تانوں آخری گل سناواں گل مکا دئیے اج دے دور دے اندر اگر تیرے اندر طاقت ہے نا تینوں پسٹل چلاون دا ول آندا ہے اگر تینوں لڑن دا ول آندا ہے اوے اللہ دے بندیا اپنی طاقت تے اپنی توانائی نو کفر دے خلاف استعمال کریا کر اے موبائل ہے نا ایتھے برائی نہ پھیلایا کر اچھائی پھیلایا کر تیرے واسطے جہاد بن جائے گا اج دے دور دے اندر ایک 7 دناں دی بیٹی ہے باپ ظالم نے اپنی بیٹی نو گولیاں مار کے قتل کر دیتا ہے حضرات محترم کس چیز دی کمی ہے اے جہاد دی کمی ہے کہ آج دا باپ خود اپنی بیٹی نو قتل کردا پیا ہے حضرات محترم اگر ان دی طرف دین دی گل پہنچی ہوندی اونوں سمجھایا جاندا اللہ دے بندے جڑیاں بیٹیاں ہوندیاں نا اے جہنم تے بچان واسطے آڑے ایتھے بس کوئی نہیں ایک بندہ اپنی بیٹی دی پرورش کر رہا ہے وہ بھی جہاد کردا پیا ہے ایک بندہ اپنی بہن دے نال نفقہ پورے کردا پیا ہے وہ بھی جہاد کردا پیا ہے حضرات محترم کنی ضرورت ہے جہاد کرن دی کنی ضرورت ہے اللہ دے راستے اندر نکلن دی اپنے ذہن تے نظر تے دوڑاؤ میرے 5 پتر نے ایک بھی نماز نہیں پڑھدا میری 2 بیٹیاں نے ایک بھی پردہ نہیں کردی میری 3 بیٹیاں نے ایک بھی نماز نہیں پڑھدی میری بیوی نماز نہیں پڑھدی میرے 5 پتر نے 5 دے کول موبائل نے ہر روز گانے سن کے سوندے نے ہر روز پب جی گیم کھیل کے سوندے پے نے حضرات محترم کدھر گئی تواڈی غیرت کدھر گیا تواڈا ایمان ہن جہاد دی کنی ضرورت ہے
اسی میدان جنگ دی اندر جا کے کفار کی للکار نے اسی خود میدان جنگ تو دورا اسی خود جہاد رستے تو دورا اپنے آپ تے جہاد نافذ کر چھڈو جہاد واسطے اللہ دے کولوں دعاواں کریا کرو کائنات دی مالکا اے جڑی زندگی ہے نا تیرے دین واسطے وقف ہو جائے تیرے دین دے اوتے وقف ہو جائے تیرے دین تے چلدیاں وقف ہو جائے اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے جہاد کرنا شروع کر دیو انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو آن گے میرے محترم بھائیو جدو دنیا تے آن گے نا وہ تو سب تو زیادہ ضرورت جہاد دی ہوئے گی ان جہاد ہوئے گا پھر جہاد کے ذریعے پوری دنیا دا سارا کفر مٹا دیتا جائے گا ایک جہاد ہی ہے کہ جن دے ذریعے دنیا تے اسلام نافذ ہو سکتا ہے ساڈی پاک آرمی جہاد کر دی پئی ہے ساڈی ایئر فورس جہاد کر دی پئی ہے اور اپنی دعاواں دے اندر انہاں نوجواناں نوں یاد کریا کرو ساڈی آئی ایس آئی جہاد کر دی پئی ہے ایک بندہ حق دی خاطر کیس لڑدا پیا ہے حق دے دفاع واسطے کیس لڑدا پیا ہے او جہاد کردا پیا ہے میرے محترم بھائیو ایک بندہ نماز پڑھاندا پیا ہے جہاد کردا پیا ہے اے سارے عمل جہاد دے اندر شامل ہے اور جڑا بندے اس رستے تے جائے گا اس رستے دے اندر انہیں موت آ جائے گی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے صحابہ وہ رستے دے اندر جا رہے ہیں یہ تو موت آ جائے گی سیدھا اللہ دی جنت دے اندر چلا جائے گا اللہ اکبر اللہ نہ ہوگا جس پر خزاں کا قبضہ ہم ایسا گلشن بنا رہے ہیں جو دشمنان بہار کی ہے ہمیں سے اب خوف کھا رہے ہیں صدا ہماری ہے ہر زبان پر نشاں ہمارے ہیں ہر روش پر دنیا کائنات دے اندر 210 ملک نے انہاں 210 ملکاں دے وچوں 57 ملک مسلماناں دے نے بندے سوال کردے نے کہ 74-75 سال ہو گئے پاکستان نوں بنیا پاکستان نے کی کیتا ہے پاکستان نے ایک فوج بنائی ہے پاکستان نے ایک ایٹم بنایا ہے پوری دنیا دا کفر ڈرتا ہے پاکستان تو پوری دنیا دی طاقتاں ڈردی ہیں پاکستان تو پوری دنیا دی طاقت ڈردی ہے ساڈی آئی ایس آئی تو ایک ہی اللہ دا فضل ہے صدا ہماری ہے ہر زبان پر نشاں ہمارے ہے ہر روش پر وطن کی مٹی گواہ ہے ہم پر ہمیں ہمیشہ حق کی صدا رہے ہیں اللہ اکبر رسول رہبر یہی ہے اپنا دستور اول نہ ہوگا جس پر خزاں کا قبضہ ہم ایسا گلشن بنا رہے ہیں جو دشمنان بہارتی ہیں ہمیں سے اب خوف کھا رہے ہیں ہمارے ساتھ آؤ یارو ہے حق کی خاطر یہ جان دینی ہمارے ساتھ آؤ یارو ہے حق کی خاطر یہ جان دینی جہان باطل سے جنگ کرنی قدم ہم اپنے بڑھا رہے ہیں اللہ اکبر رسول راہبر یہی ہے اپنا دستور اول نہیں ہے رکتا یہ عزم اپنا نہ خوف کھاتے ہیں قید و بند سے نہیں ہے رکتا یہ عزم اپنا نہ خوف کھاتے ہیں قید و بند سے